Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ahsan Hashmi from channel Khaja Farid Lectures. Today we will start sixth paragraph of chapter first class 9th English. आज हम इंग्लिश का पहले चैप्टर का छठा पैराग्राफ जो है ट्रांसलेशन के हवाले से उसको स्टार्ट करते हैं. 9th क्लास हमने स्टार्ट की हुई है. पहले 5 पैराग्राफ मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे. आज हम सिक्स्थ पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं. तो मैं ट्रांसलेशन पहले स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग मिल जाएंगे. यहाँ पे मतलब हर एक लफ्ज़ का मीनिंग आपको प्रोवाइड होगा ताकि आपकी ट्रांसलेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए. क्योंकि हर एक लफ्ज़ का मैनी जब आता होगा आपको तो ट्रांसलेशन में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रह जाएगी. तो चलें स्टार्ट करते हैं. द रेवलेशन ऑफ डिवाइन मैसेज, वही का सिलसिला, इल्हामी पैगाम का सिलसिला, विच कंटिन्यूड, जिसने जारी रहना था, फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन, अगले 23 साल तक जिसने जारी रहना था वो शुरू हो चुका था. बिगन मीन शुरू होना. बिगिन की थर्ड फॉर्म है बिगन. एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ चुके थे. टू प्रोक्लेम, दावा करने के लिए, तबलीग करने के लिए, द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत की, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए. वही का ये सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहना था शुरू हो चुका था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद की तबलीग के लिए उठ चुके थे, यानी इस काम को शुरू कर चुके थे. हिज मिशन, उनका मकसद वाज टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म करना था. द नेक्सस मीन लिंक, बंधन, ऑफ सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती का, एंड इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ. इग्नोरेंस मीन जहालत एंड डिसबिलीफ कुफ्र, जहालत और तोहम परस्ती को ख़त्म करना उनका मकसद था, उनका मिशन था. एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन, और एक अजीम मकसद कायम करना था ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का. एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत की रहनुमाई करनी थी. टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ. एंड डिवाइन ब्लिस, और इल्हामी खुशी की तरफ. ब्लिस मीन खुशी, हैप्पीनेस. पैराग्राफ 7, सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग, चूँकि ये अकीदा ख़तरा था, ख़तरनाक था. यानी इस्लाम की बात हो रही है कि इस्लाम जब फैलने लगा ज़्यादा तो ये अकीदा थ्रेटनिंग, ख़तरा था. देर डोमिनेंस, उनके इक़्तिदार को, उनकी हुकूमत को, इन द सोसाइटी, माशरे में. चूँकि ये अकीदा माशरे में उनकी हुकूमत को ख़तरा था, उनके इक़्तिदार को ख़तरा था. द पैजन अरब्स, किसकी बात हो रही है? पैजन अरब्स की. अरब के काफिर स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, टू माउंट प्रेशर बढ़ाना, ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर अरब के काफिरों ने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया. यानी जब उन्होंने देखा अरब के काफिरों ने कि ये जो इस्लाम का अकीदा है ये ज़्यादा फैलता जा रहा है, और उनको ऐसे महसूस हो रहा था कि अब हमारी हुकूमत को जो है ख़तरा है, अब हमारा माशरे पर जो गलबा है वो ख़त्म हो जाएगा. तो उनको जब ख़तरा महसूस हुआ तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स पर, उनके पैरोकारों पर, उनके सहाबा पर, उनके साथियों पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया. दे वांटेड देम, वो उनसे चाहते थे, टू रिनाउंस देयर काज, अपना मकसद छोड़ दें. वो उनसे चाहते थे कि वो अपने मकसद से हट जाएं. एंड टेक आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा इख्तियार कर लें, बुतों की पूजा करना शुरू कर दें, बुतों की इबादत करना शुरू कर दें. अनवानु कैन, एक मौके पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ्द भेजा, एक ग्रुप ऑफ पीपल भेजा, यानी कुछ चंद लोगों को भेजा, एक ग्रुप बनाकर, एक वफ्द बनाकर, डेलीगेशन बनाकर. टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काइंड और मेहरबान और शफीक चचा के पास, जिनका नाम अबू तालिब था. टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब.
ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا، بندوں کا ایک گروپ بھیجا. They told him، انہوں نے ان کو بتایا، یعنی اس وفد نے، ان لوگوں کے گروپ نے حضرت ابو طالب کو بتایا ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں. ریسٹرین مین روکنا، منع کرنا. فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسج، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے، اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں. اور فیس دیر انمائٹی، یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فائنڈنگ ہم سیلف ان اے ڈائلیما، خود کو الجھن میں پا کر، خود کو کنفیوژن میں پا کر، خود کو پریشانی میں پا کر، ہی سینٹ فار کا مطلب ہوتا ہے بلوا بھیجنا. سینٹ کا مطلب ہوتا ہے بھیج دینا. سینٹ فار مین بلوا بھیجنا، بلاوا بھیجنا. ہز نیفیو، اپنے بھتیجے کو. نیفیو مین سن آف برادر، یعنی نیفیو بھتیجا. اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور ان پر یہ صورتحال جو ہے وہ واضح کی. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسپونڈیڈ ود دیز میموریبل ورڈس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسپونڈیڈ، جواب دیا، ود دیز میموریبل ورڈس، ان یادگار الفاظ کے ساتھ. وہ الفاظ کیا ہے؟ مائی ڈیئر انکل، if they put the sun in my right hand and moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, توحید. یعنی میرے پیارے چچا جان، اگر وہ لوگ میرے دایاں ہاتھ پر سورج اور میرے بایاں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، حتیٰ کہ تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے کو نہیں چھوڑوں گا. اتنی تک مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ مجھ پر ظلم کا پہاڑ بھی ڈھا دے، تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. I shall set up the true faith، میں صحیح عقیدہ قائم کرتا رہوں گا upon the earth، اس زمین پر، اور perish in the attempt، یا پھر اسی کوشش میں مر جاؤں گا. بہت بڑی بات ہے. پیراگراف نمبر 8. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اتنی متاثر ہوئے، اتنی امپریس ہوئے ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمینیشن، اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے، پکے ارادے سے. دیٹ ہی ریپلائڈ، کہ انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، گو دائی وے، اپنے راستے پر چلتے رہو. نن ول ڈیئر ٹچ دی، نن کوئی شخص بھی، ول ڈیئر جرت نہیں کرے گا، ٹچ دی آپ کو چھونے کی، ہاتھ لگانے کی بھی کوئی شخص جرت نہیں کرے گا. آئی شیل نیور forsake دی، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. 9th پیراگراف ہے. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ گو دا وے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے راستے پر، اس راستے پر اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے چنا تھا، اختیار کیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلتے رہے. امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس، امبیوڈ سرشار ہونا، لبریز ہونا، بھرپور ہونا، ود ڈیوائن گائیڈنس، الہامی رہنمائی سے، اینڈ فرم ریزالو، اور پختہ عزم سے، دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا. آل دی چیلنجز، تمام چیلنجز کا، تمام مشکلات کا، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، وقار اور عظمت کے ساتھ. الہامی رہنمائی سے سرشار ہو کر اور پختہ عزم سے بھرپور ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیلنجز کا، تمام مشکلات کا وقار اور عظمت کے ساتھ مقابلہ کیا. ان نو ٹائم، بہت ہی تھوڑے وقت میں، ہی ایلیویٹڈ مین، انہوں نے انسان کو پہنچایا، انسان کو اٹھایا، ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول، ممکن حد تک اونچے ترین مقام تک، ان بوتھ اسپرچل اینڈ ورلڈلی ڈومینس، دونوں روحانی اور دنیاوی دائرہ کار میں، یعنی دونوں دائرہ کار میں انہوں نے انسان کو ممکن حد تک اوپر والے لیول تک اٹھایا.
He was also a driving force. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک متحرک قوت بھی تھے behind the Arab conquest, عرب فتوحات کے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے متحرک قوت بھی تھے, which have created an everlasting impression, جس نے ایک دائمی اثر چھوڑا ہے, جس نے ایک بہت ہمیشہ رہنے والا اثر چھوڑا ہے on human history, انسانی تاریخ میں. انسانی تاریخ پر اتنی گہرا اثر چھوڑا ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا, دائمی, یعنی ازل سے شروع ہوا ہے, اب تک ہی رہے گا. نو ونڈر, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں. ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے ایز دی موسٹ انفلوئنشل فگر ان ہسٹری, بہت ہی ذی اثر شخصیت, تاریخ میں بہت ہی ذی اثر شخصیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے. ان دا ورڈز آف مائچل ہرٹ, ایک مائچل ہرٹ کے الفاظ میں, اے گریٹ ہسٹورین, جو کہ ایک عظیم تاریخ دان ہے, ایک عظیم تاریخ دان مائچل ہرٹ کے الفاظ میں, محمد however was responsible, ان کے ورڈ ہیں مائچل ہرٹ کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم ذمہ دار تھے, for both the theology of Islam, دونوں یعنی اسلام کے مذہبی عقائد, and its main ethical and moral principles, اور اس کے بنیادی دستوری, ethical mean دستوری, and moral اور اخلاقی principles, اصول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم دونوں اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کے بنیادی دستوری اور اخلاقی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن, مزید یہ کہ اس کے علاوہ, یعنی ہی پلیڈ اے کی رول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم کردار تھے ان پروزیلائٹائزنگ دا نیو فیتھ, نئے عقیدے کی تبلیغ کرنے میں, اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز, اور مذہبی عمل, مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں ایک عظیم قوت تھے, ایک بہت ہی کی رول تھے, بنیادی کردار تھے. ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس, حقیقت میں متحرک قوت کے طور پر بیہائنڈ دا عرب کنکسٹ, عرب فتوحات کے پیچھے, عرب فتوحات کے پیچھے در حقیقت ایک متحرک قوت کے طور پر ہی may well rank as the most influential political leader of all time. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بہت ہی ذی اثر سیاسی لیڈر, ہر دور کے بہت ہی امپریسو سیاسی لیڈر, پولیٹیکل لیڈر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار کیا جاتا ہے. دی عرب کنکسٹ آف دا 7th century, 7ویں صدی کی عرب فتوحات, have continued to play, جاری رہی ہیں, ادا کرتی رہی ہیں, an important role, بہت ہی اہم کردار, بہت ہی اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں in the human history, انسانی تاریخ میں, down to present day, یعنی شروع سے لے کر اب تک ایک اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں. 10th paragraph, such a thorough transformation, یہ ایک مکمل تبدیلی of man and society, انسان اور معاشرے کی, owes to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم deep faith, owes to یعنی ممنون ہے, شکر گزار ہے, to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم deep faith, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ ایمان کی, in اللہ Almighty, اللہ تعالیٰ پر, to his love for humanity, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کے لیے محبت کی, and to the nobility of his character, اور ان کے کردار کی عظمت کی, یعنی معاشرے کی اور انسان کی یہ مکمل تبدیلی جو ہے قرض دار ہے, ممنون ہے, شکر گزار ہے, ذمہ دار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے پختہ ایمان کی, انسانیت کے لیے ان کی محبت کی, اور ان کے کردار کی عظمت کی. Indeed, his life is a perfect model to follow. در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے, پیروی کرنے کے لیے ایک پرفیکٹ ماڈل ہے. ان رپلائی ٹو اے کوسچن, ایک سوال کے جواب پر,
اباؤٹ دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ایک سوال کے جواب پر حضرت عائشہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کا سرچشمہ ہیں. یہ حضرت عائشہ کے ورڈز ہیں. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is قرآن پاک میں انسانیت کے نجات دہندے کے طور پر، نجات دہندے کے متعلق یہ آخری الفاظ درج ذیل ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ سیویئر آف مین کائنڈ کے حوالے سے قرآن پاک میں جو لاسٹ ورڈز ہیں وہ یہ ہیں، جن کا انگلش میں جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے، جو ہمارے ٹیکسٹ میں ہے، وہ یہ ہے کہ او نبی، اے نبی، شورلی، یقیناً وی ہیو سینٹ یو، ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ کو بھیجا ہے، وی ہیو سینٹ یو، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایز اے وٹنس، ایک گواہ بنا کر، ایک گواہ کے طور پر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، اور اچھی خبریں پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اینڈ ایز اے وارنر، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ، اور اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ یعنی دعوت بائی ہز پرمیشن، اس کی اجازت کے ذریعے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، سراجم منیرہ بنا کر بھیجا ہے. تو یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم ورڈ میننگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جو اس میں کمپلیکیٹڈ ورڈز ہیں، ہر ایک لفظ کے آپ کو میننگ یہاں پہ پرووائڈ ہوں گے. انشاءاللہ آپ کی ٹرانسلیشن بہت اچھی ہو جائے گی. دی فرسٹ ورڈ ہے دی ریویلیشن. ریویلیشن مین وحی، ریویلیشن مین وحی، ڈیوائن، الہامی، خدائی. بگن شروع ہو چکی تھی، شروع ہو جانا. ارائزن اٹھ کھڑے ہونا، ارائزن، ارائز، اروز، ارائزن، تھرڈ فارم آف ورب، ارائز، اروز، ارائزن. تو ارائزن مین اٹھ جانا. پروکلیم، پروکلیم، پروکلیم کا مطلب دعوت یا تبلیغ. نیکسٹ ورڈ ہے وننیس. وننیس مین وحدانیت، اکائی، وحدانیت. مشن، مشن مین مقصد. ڈسٹرائے، ڈسٹرائے تباہ کرنا. نیکسس، نیکسس کہتے ہیں لنک کو، بندھن کو، کسی چیز سے ریلیشن کو. نیکسس مین بندھن. سپرسٹیشن توہم پرستی. سپرسٹیشن مین توہم پرستی. اگنورینس جہالت. ڈس بلیف کفر. بلس، بلس مین خوشی، ڈیوائن بلس، الہامی خوشی. تھریٹننگ، تھریٹننگ مین خطرہ. ڈومیننس اقتدار، حکومت. ڈومیننس مین اقتدار. پیجن کافر. ماؤنٹ بڑھانا، ماؤنٹ مین بڑھانا. پریشر، پریشر کا ہے دباؤ، پریشر مین دباؤ. فالوورز پیروکار، صحابہ. ریناؤنس، ریناؤنس مین ترک کرنا، چھوڑ دینا. کاز، کاز مین مقصد، وجہ. آئیڈل بت. ورشپنگ پوجا کرنا، عبادت کرنا. پوجا یا عبادت کرنا. اوکیزن موقع. ڈیلیگیشن گروپ آف پیپل، وفد. کائنڈ مہربان. کیرنگ شفیق. یہ سینونیم ہیں، کائنڈ اور کیرنگ دونوں ایک دوسرے کے سینونیم ہیں.
रिस्ट्रेन रोकना, मना करना, एनवाइटी दुश्मनी, डायलेमा उलझन, नेफ्यू सन ऑफ माई ब्रदर, हज़रत अबू तालिब कहते हैं ना सन ऑफ माई ब्रदर, उसी को कहते हैं नेफ्यू, सन ऑफ ब्रदर, भतीजा। नेक्स्ट है रेस्पोंडेड, रेस्पोंडेड मीन जवाब देना। मेमोरेबल यादगार, एबंडन छोड़ देना, तर्क कर देना, एबंडन मीन छोड़ देना, प्रोक्लेमेशन तबलीग, क्लियर हो गया। इसके आगे फिर हम देखते हैं, प्रोक्लेमेशन तक ये वर्ड मीनिंग क्लियर हो गए। इसके बाद है पेरिश, पेरिश मीन मर जाना। नेक्स्ट वर्ड हम लिखते हैं यहाँ पे, पेरिश, पेरिश मीन मर जाना। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मीन कोशिश, ट्राइंग। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेस्ड, मुतासिर होना, डिटर्मिनेशन अज़्म, पुख्ता अज़्म। पक्का इरादा। नेक्स्ट वर्ड है फॉरसेक, साथ छोड़ना, फॉरसेक मीन साथ छोड़ना। इम्ब्यूड, इम्ब्यूड मीन सरशार होना। लबरेज होना, सरशार होना, भर जाना। डिवाइन गाइडेंस, इल्हामी रहनुमाई। विद ग्रेस एंड डिग्निटी, उससे पहले है वर्ड इनकाउंटर्ड, इनकाउंटर्ड मीन सामना करना, इनकाउंटर्ड सामना किया, चैलेंजेस, मुश्किलात। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेस एंड डिग्निटी। ग्रेस अज़मत, डिग्निटी वकार। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेटेड, उठाना। एलिवेटेड मीन उठाना। स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, स्पिरिचुअल रूहानी, वर्ल्डली दुनियावी। डोमेन्स मीन दायरा कार, डोमेन्स मीन दायरा कार। नेक्स्ट वर्ड अरब कनकेस्ट्स, कनकेस्ट्स मीन फतुहात। एवर लास्टिंग, दायमी, हमेशा रहने वाला। एवर लास्टिंग, दायमी। नेक्स्ट है एक्नॉलेज्ड, तस्लीम करना। एक्नॉलेज्ड, तस्लीम किया।
نیکسٹ ورڈ ہے تھیالوجی. تھیالوجی مذہبی عقائد. تھیالوجی مین مذہبی عقائد. ایتھیکل دستوری, مورل اخلاقی. ایتھیکل مین دستوری یا قانونی. پرنسپلز اصول. پروزیلائٹائزنگ کمپلیکیٹڈ ورڈ کیا ہے, پروزیلائٹائزنگ, اس کا مطلب بھی تبلیغ کرنا ہے. اس چیپٹر میں بہت سارے ایسے لفظ ہیں جن کا میننگ جو ہے سیم ہے, تبلیغ. یعنی تبلیغ کے لیے ہم نے پروکلیمیشن پڑھا ہے, پروزیلائٹائزنگ پڑھا ہے, اس طرح کے بہت سارے الفاظ پڑھے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ان کو کلیئر کر لینا. نیکسٹ ہے پولیٹیکل لیڈر, سیاسی رہنما. پریزنٹ ڈے, آج تک. تھارو ٹرانسفارمیشن. تھارو مین مکمل طور پر, تھارو مین کمپلیٹ. مکمل. ٹرانسفارمیشن تبدیلی. ٹرانسفارمیشن مین تبدیلی. تھارو ٹرانسفارمیشن مکمل تبدیلی. ہیومینٹی انسانیت. نوبلٹی عظمت. کیریکٹر کردار. اینڈ امبوڈیمنٹ. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا امبوڈیمنٹ. امبوڈیمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ سر چشمہ, نمونہ. ورڈ کیا ہے ہمارا؟ امبوڈیمنٹ. امبوڈیمنٹ مین سر چشمہ. اس کے بعد ہے شورلی, یقیناً. شورلی مین یقیناً. وٹنس. وٹنس مین گواہ, شاہد. یہ شاہد و مبشر و نذیرہ. مبشر کیا ہوتا ہے؟ بیئرر آف گڈ نیوز, اچھی خبر دینے والا. بیئرر دینے والا یعنی پہنچانے والا. اینڈ ایز اے وارنر, اور ڈرانے والا. وارنر مین ڈرانے والا. نیکسٹ ورڈ ہے پرمیشن, اجازت. پرمیشن مین اجازت. اور لائٹ گیونگ ٹارچ. لاسٹ ورڈ ہے ہمارا لائٹ گیونگ ٹارچ. کیا مطلب؟ روشن چراغ. لائٹ گیونگ ٹارچ, ایسا چراغ جو روشن ہو, جو لائٹ دیتا ہو. تو یہ ورڈ میننگ کمپلیٹ ہو گئے, ٹرانسلیشن بھی ہماری کمپلیٹ ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں ہم کویسچن آنسر کو ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈنٹس اگلا لیکچر جو ہے وہ ضرور دیکھے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.